اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو رسول کے دادا حضرت عبد مناف، متوجہ میری دار میں نہیں ہے، یہ شجرہ رسول، یہ رسول کا، کیونکہ خدا نے قرآن میں 2 شجروں کا ذکر کیا، ایک شجرہ خبیثہ اور ایک شجرہ طیبہ۔ یہ ہے کہ اگر شجرہ طیبہ ہے تو پھر شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ شجرہ طیبہ کی خدا نے وضاحت کی ہے کہ اس کی اصل توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ شجرہ طیبہ سے مراد یہ اہل بیت ہے، آئمہ اطہار ہے۔ اگر شجرہ طیبہ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شجرہ خبیثہ بھی وہ ہوگا جو ہر دور میں ہر دور کے امام کے سامنے آیا ہو، جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے۔ حضرت آدم کے بعد شیس، شیس کے بعد انوش، انوش کے بعد کنان، کنان کے بعد مہلائیل، مہلائیل کے بعد بازر، بازر کے بعد ادریس کے بعد اخنوخ، اخنوخ کے بعد مسلوشم، مسلوش کے بعد مال، مال کے بعد نوح، نوح کے بعد ارفقشت، ارفقشت کے بعد شالک کے بعد عابر، عابر کے بعد خالق، خالق کے بعد ارغو، ارغو کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسماعیل کے بعد کدار، کدار کے بعد پین، پین کے بعد حام، حام کے بعد یس، یس کے بعد یبسئی، یبسئی کے بعد عاد، عاد کے بعد عدنان، عدنان کے بعد معاد، معاد کے بعد مدرکہ، مدرکہ کے بعد خزیمہ، خزیمہ کے بعد کنانہ، کنانہ کے بعد نظر، نظر کے بعد مال، مال کے بعد غاب، غاب کے بعد فعال، فعال کے بعد نمی، نمی کے بعد کاب، کاب کے بعد کلاب، کلاب کے بعد زید، زید کے بعد کسا، کسا کے بعد عبد مناف۔ پڑھنا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں آسمان میں ہے اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ توحید کے ساتھ ملی ہوئی۔ جب رسول کا شجرہ بالکل تاریخی اعتبار سے مجلس ہے کہ شب عاشور ہے، آج آپ بالکل بے شک تحسین، لیکن موضوع کو میں مسلسل کرنا چاہوں گا۔ جب حضرت عبد مناف کے یہ شجرہ پہنچتا ہے تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبد مناف کی 2 بچوں کی ولادت ہوئی، 2 جب ایک طرف ہوئی۔ حضرت عبد مناف کی چاہیے چھوڑ دیں 2 بیٹوں کی ولادت، دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو یہ چھڑوا۔ ایک تاریخی روایت ہے کہ دونوں کی آپس میں پشت جڑی ہوئی تھی، اور ایک روایت ہے کہ ایک بچے کا پاؤں دوسرے کی پیشانی سے جڑا ہوا۔ دونوں بچوں کو تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا ہے۔ جب تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا تو اس دور کے بزرگوں نے کہ ان دونوں بچوں کے درمیان تلوار ہمیشہ رہے اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت چلے۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام عبد الشمس تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، جن کو علیحدہ کیا ہے۔ یہ دونوں یہ رسول خاندان پڑھ رہا ہو بہت بڑی تاریخی دہشت گردی۔ اس کا جواب جو کہا جاتا ہے وہ مفید رسول کا رشتہ دار، آج اس کا جواب میں کربلا سے اس ذکر سے دینے لگا ہوں کہ حقیقت میں عمومی قوم جنہیں شجرہ طیبہ سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جب اپنے مناف کے ان 2 بیٹوں عبد الشمس اور عمر پار سے جدا کیا گیا تو شام کے علاقہ میں یہ رہتے تھے۔ آبائی وطن مکہ تھا، لیکن تجارت کی غرض سے حضرت عبد مناف شام آ گئے، کیونکہ مکہ میں چھوٹے لوگ رہتے تھے، مکہ کے لوگ زیادہ امیر نہیں، لہٰذا یہ تجارت کرنے کے لیے قریبی مضافاتی علاقوں میں جاتے، لیکن جو عمرا ہوتے تھے، جو امیر ہوتے تھے، صاحب رشید ہوتے، یہ تجارت کرنے کے لیے روم جاتے تھے یا پھر شام۔ روم بھی قدیم اور شام بھی قدیم تہذیب۔ حضرت عبد مناف شام آ چکے۔ عبد مناف کے جب 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی اور تلوار سے علیحدہ کیا، عبد الشمس شام رہ گئے اور عمر جو ان کا بیٹا یہ اپنے آبائی وطن مکہ، یہ تجارت شام کرتے تھے، کاروبار شام کرتے، رہائش شام میں رہتے تھے، زیادہ وقت مکہ میں گزار۔ حضرت عمر جب مکہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ میں قحط پڑ چکا، لوگ پانی کی بوند کو ترستے، لوگوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں۔ عمر نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ بجائے میں شام میں جا کے عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، جس علاقے سے میرے آباء و اجداد ہیں، اگر وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، تو مجھے یہاں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خزانہ کا منہ کھول دیا اور انہوں نے اپنے گھر میں دسترخوان لگا دی اور مکہ والوں سے کہا کہ آج کے بعد تو مجھے اپنے گھروں سے کھانا نہیں کھانے، پورا مکہ میرے دسترخوان سے آ کے کھانا کھائے۔ ایک کتنی دیر مسلسل رہا، 4 مہینے مسلسل اہلیان مکہ عامر کے گھر سے کھانا کھا گئے۔ جب پہلے دن دعوت کا اہتمام، تو دعوت کا اہتمام کیا تھا، عامر نے وہ سوا کروائے، اونٹوں کا گوشت بنائے، ان کے شوربے میں روٹی بھگوئی۔ یہ آج بھی ڈش جتنے عربستان کے ملک ہیں، عربوں اسے فرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی یہ عربوں کی پسندیدہ ڈش۔ عمر نے گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کے پیالے بھر بھر کے مکے والوں کے آگے رکھے۔ اس دور میں اس ڈش کا نام تھا ہوش اٹھ، اور جو بانٹتا تھا اسے آشم کہتے تھے۔ اب یہ جو حضرت ہاشم رسول کے دادا، ان کا نام ہاشم، ان کی صرف ہاشم، ہاشم کہتے ہیں ہوش کھلانے والا، شوربے میں بھگوئی روٹی کھلانے والا۔ اور یہ صرف ان میں ایسی آئی کہ سارے سخی بھی ہوئے
اور سارے ہاشمی میں ہوئے. ان کی سخاوت اس ہاشم کی وجہ سے. اب بات کو آپ نے تاریخی اعتبار سے عبد الشمس شام رہ چکے تھے, عامر مکہ. اب عبد الشمس جو بڑے بھائی تھے ان کا جوانی میں انتقال. تاریخی روایات 30 یا 40 سال کی عمر کے درمیان ان کا انتقال. ان کی اولاد, انہوں نے غلام پالا اور غلام آخری وقت تک ان کی خدمت کرتا رہا کیونکہ چھوٹا بھائی مکہ میں رہتا تھا. تو عبد الشمس اپنے تجارتی تمام امور اپنے غلام کے حوالے کہ جب تک میرا بھائی واپس نہ آئے, اگر میں مر جاؤں تو میرے تجارتی امور کو تم نے اپنی زیر نگرانی کرا. جس غلام کو انہوں نے پالا اس غلام کا نام تو امیہ. کیونکہ آج مجھے موضوع کو مکمل ہے تو اس لیے میں بڑی جلدی سے تاریخ آپ کے ساتھ. یہ بیٹا نہیں تھا, یہ غلام تھا. اور عربوں کے آپ ناصر شاہ صاحب یہ طریقہ کار تھا کہ غلام کو بھی بعض ہوتا اس کا بیٹے کے نام سے. اب جب حضرت ہاشم, کیونکہ اب میں امر نام نہیں لوں گا, اب جب ہاشم شام پہنچے تو پتا چلا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا. انہوں نے سامان تجارت, ان کا کاروبار کس کے پاس ہے؟ ان کا غلام امیہ تھے. انہوں نے اس غلام سے کہا کہ میرے بھائی کا جتنا بھی کاروبار اور بزنس اور تجارت تھی وہ میرے حوالے. اس کا نہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے بیٹا کہا تھا کہ آنا وہ میرے نام ہے, اس کا میں نہیں. اب حضرت ہاشم اتنے بڑے تاجر تھے کہ انہیں وہ سامان سے کوئی رنس اور غایت نہیں تھی, لیکن امیہ سے ہاشم کی دشمنی چل پڑا. اب جناب ہاشم شام رہے. جناب ہاشم کا ایک چھوٹا بھائی تھا مطلب. ہاشم کی آپ بیٹے کی ولادت ہوئی تو ہاشم نے اپنے بھائی مطلب سے کہا کہ کیونکہ امیہ میرا دشمن, میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد کہ میرے بیٹے کو عزیز, تو لہذا تو میرے بیٹے کو لے کے مکہ چلا جا. مکہ ہمارا خاندان آباد ہے, وہاں میرا بیٹا محفوظ ہے. ہاشم کا چھوٹا بھائی مطلب حضرت ہاشم کے بیٹے کو گود میں اٹھا کے اونٹ میں بیٹھ کے مکہ کی طرف چلا. جب مکہ میں پہنچا تو مکہ والوں نے ہاشم کے بیٹے کو, ہاشم کے بھائی مطلب کو جا, انہوں نے مطلب کی گود میں بچہ دیکھا تو اسے کہا عبد المطلب. مطلب کا غلام, اصل نام عبد المطلب نہیں, اصل نام تھا شیبۃ الحمد. جو کہتے ہیں نبی کا خاندان مسلمان نہیں تھا, کافر خاندان تھا. کوئی عبد اللہ ہے, کوئی شیبۃ الحمد ہے. صدیوں کا سفر لمحوں میں کروانے لگا. عبد المطلب جو ہے حضرت ہاشم کے بیٹے, یہ مکہ کے آباد بھی نہیں ہوئے. انہوں نے خانہ کعبہ کا نظام اپنے آپ یہ ہاتھیوں کو کھانا کھلاتے. یہ وہی عبد المطلب ہے. میں ایک تاریخی حوالے سے یاد کروا دوں, جب ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو اس نے آتے ہی حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لی. اور یہ ہاشمیوں کا طریقہ کار تھا کہ یہ اپنے اونٹوں کے گلے میں کلاتا نہیں ڈالتے. اونٹوں کے گلے میں تو یہ اونٹوں کے گلے میں آواز پیچھے تک آ رہی ہے, پیچھے تک آ رہی ہے. میں جلدی کروں, دیر ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مومنین زیادہ سے میں اب عربوں کے ماں آپ توجہ نہیں کرو گے. ہر قبیلہ اپنے اونٹ کے گلے میں ایک کپڑا ڈالتا تھا, وہ اس قبیلے کی پہچان. وہ اونٹ بتا دیتا تھا یہ کس قبیلے کی. ہاشمی اپنے جانور کے گلے میں پٹا نہیں ڈالتے اور کسی کی چھنگت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جانور کو پکڑ. اب نے ہاتھ نہیں حضرت عبد المطلب کے اونٹ کو, حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑے. تو یہ تاریخی حوالہ تو دینیات اور اسلامیات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے میرے اونٹ کہا ہے. اس نے کہا میں تیرے اللہ کا گھر گرا ہے, تیرے اللہ کا. اور قریب ہوں گے تو میں کچھ پڑھوں گا, آپ قریب ہوں گے تو میں کچھ پڑھوں گا. میرے اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں. تو اونٹ لینے آیا, گھر کا نہیں پتا. فرمایا اونٹ کا مالک میں ہوں, گھر کا مالک وہ ہے. آج بھی عقیدہ یہی رکھنا, عزاداری خطرے میں نہیں, عزادار خطرے میں ہے. اب حضرت عبد المطلب کے انتقام شیبۃ الحمد تھا اور کنیت کے حوالے سے عبد المطلب مشہور ہوئے تھے. یہ مکہ میں بیٹھ گئے. کہانی پوری یاد آ رہی ہے. اب وہ جو امیہ شام میں رہ گیا, اس نے شام میں ایک بدکار عورت سے شادی کی. اس کی آسیس کے دو نام, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام تھا ہر, بیٹی کا نام تھا ام جمیل. آخر ام جمیل کو شیعہ نے ابو لہب کے گھر, شیعہ بن گئی ابو لہب کی زوجہ. رسول کا گھر ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک تھی. یہ وہ ملعونہ عورت تھی جو اپنے گھر کا کوڑا رسول کے گھر میں پھینک اور جناب خدیجہ کو اذیت دیتی تھی. اور ابو لہب رسول کو اللہ کو ان سے اتنی نفرت تھی, اللہ نے دونوں شوہر اور بیوی کی مذمت پوری صورت تھی. تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. اور اس کی بیوی کے لیے برات اور حوالہ تھا, اور وہ عورتیں جو لکڑیاں ڈھوتی ہیں
उमैया की बेटी को कुरान में लकड़ियां ढोने वाली औरत कहा गया है। अब अगर कोई बंदा कहे कि नहीं ये वो रिश्तेदार थे और आपसे करबला में बैठ के कह दिया ये गुलाम थे, मेरे पास दलील और मैं करबला में बैठ के दलील देने लगाऊं, फिर जब हो में अहले बैत ने गुलाम साहब कहा पहली दलील जब फतेह मक्का में वो सुफियान रसूल के पास आया था, बोले चला गुलाम की औलाद मैंने तुझे आजाद किया। दूसरी बार हाथ में शाम ने कहा था अली मेरे मुकाबले पे फोर्स किया ना, मेरे पास बहुत बड़ा लश्कर है। अली ने जवाब दिया था तलहा बिन अदी के हाथ में, चाह उससे कह देना गुलाम सादों का इमाम सादों से क्या होता है। और तीसरी जगह तेरा सैयदा आली क्या ने दमिश्क के दरबार में खड़े शजीज से कहा था यब्न तुल्का, और हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे। तो ये मेरे पास 3 दलीलें हैं कि अगर ये खूनी रिश्तेदार होते तो न रसूल गुलाम ज़ादा के, न अली गुलाम ज़ादा के, न शहजादी गुलाम ज़ादा के, ये हाशमियों के रिश्तेदार नहीं थे, ये नस्ल उमैया में से। आज यहाँ तक पहुंच गई थी आपकी सिर्फ। अब उमैया की नस्ल से मैंने आपकी कोई शाम तक तारीख आपको पूरी सुना दी। हाकिम शाम आया, हाकिम शाम के बाद यजीद आया, 3 साल 4 माह यजीद की हुकूमत का दौर रहा। यजीद के बाद अब तख्त पे कौन आया? मरवान बिन हक, जिसको रसूल ने बाप समेत मदीने से निकाला। मरवान बिन हक के इसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक, हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक, सलमान बिन अब्दुल मलिक के बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक के और इब्न अब्दुल अजीज आए, जिसने फदक औलाद फातिमा को वापस किया। हम सिर्फ गंदे किरदार नहीं बताएंगे, अगर किसी ने अच्छा भी किया है इससे फदक औलाद मुहम्मद को वापस किया। अमर बिन अब्दुल अजीज का दौर, जाफर बिन अब्दुल अजीज के दौर के बाद मंसूर दवानकी आ जाता है, मंसूर दवानकी के बाद हारून रशीद आ जाता है, हारून रशीद के बाद मामूर रशीद, मामूर रशीद के बाद महदी अब्बासी आ जाता है, महदी अब्बासी के बाद हाथी अब्बासी आ जाता है, मोहतसम बिल्ला आ जाता है, फिर मुस्तहसन बिल्ला आ जाता है, फिर मौसक बिल्ला आ जाता है, फिर मुतवक्कल आ जाता है, इद आ जाता है। इधर खिलाफत कहाँ से चली और कहाँ भी आ गई, उधर अपने मनाफ के बाद गुलाब आ जाता है, अब्दुल मुतलब के बाद अबू अब्दुल्ला आ जाता है, अब्दुल्ला के साथ अबू तालिब आ जाता है, अब्दुल्ला से मोहम्मद आ जाता है, अबू तालिब से अली आ जाता है, अबू तालिब का बेटा होता है, मोहम्मद की बेटी होती है, दोनों की आपस में शादी होती है। उधर से हसन आ गया, उधर से हुसैन आ गया, उधर से जाद आ गए, उधर से बाकिर आ गए, उधर से जाफर आ गए, उधर से अंत आ गए, उधर से रज़ा, इधर से तालिब, उधर से आए, इधर से अस्करी आए, उधर से उमवी पड़ गए, अब्बासी पड़ गए, दरबार उजड़ गए, अच्छा कब्रों की जहन्नम में चले गए। इमामत का वारिस कल किसी का था, कहाँ गए अब्बासी, कहाँ गए होंगे? हर दौर के बादशाह ने मेरे हर दौर के इमाम Ama, evet, खातर का शऊती थे।